سب سے پہلے آپ کو بتائیں مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کاف کے درمیان بیک ڈور رابطے ذرائع کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے کہ شہباز شریف اور چودھری شجاعت حسین جلد ملاقات کریں گے۔ چودھری برادران سے شہباز شریف رواں ہفتے ملاقات کریں گے۔ شہباز شریف کو نون لیگ کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے سیاسی رابطوں کا اختیار دیا ہے۔ عمر اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ عمر اسلم، بتائے گئے یہ اہم ملاقات کب متوقع ہے؟ جی بالکل، ذرائع کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کاف کے رہنماؤں کے درمیان اس وقت بیک ڈور رابطے جاری ہیں۔ ذرائع کے مطابق صدر مسلم لیگ نون میاں محمد شہباز شریف اور مسلم لیگ کاف کے رہنما چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی کے درمیان جلد ملاقات متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق اس ملاقات کے حوالے سے دونوں ہی پارٹی کے جو مختلف رہنما ہیں وہ جو ہے وہ آن بورڈ ہیں، تاہم یہ ملاقات کب ہوگی اس حوالے سے فائنلائز نہیں ہوا۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس ملاقات کا امکان جلد ہے، جبکہ واضح رہے کہ صدر مسلم لیگ نون میاں محمد شہباز شریف کو کل مسلم لیگ نون کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے اختیار دیا تھا کہ وہ دیگر سیاسی جماعتوں سے بھی رابطہ کریں۔ جی بہت شکریہ عمر اسلم، ہمارے ساتھ تھے، تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ ایم کیو ایم کے وفد کی چودھری برادران سے ملاقات۔ متحدہ کے ڈپٹی کنوینر عامر خان اور وسیم اختر نے چودھری شجاعت کی خیریت دریافت کی، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ حکومت کی تبدیلی کے سوال پر چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد ابھی دور کی بات ہے، ابھی اپوزیشن کے باورچی خانے میں سامان اکٹھا ہو رہا ہے۔ ملکی سیاسی صورتحال پر ایم کیو ایم بھی متحرک ہو گئی۔ عامر خان اور وسیم اختر پر مشتمل متحدہ قومی موومنٹ کا وفد چودھری برادران سے ملاقات کے لیے ان کی رہائش گاہ پہنچا۔ وفد نے مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی اور چودھری پرویز الہی کے ساتھ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وفاقی وزراء طارق بشیر چیمہ، مونس الہی، چودھری صالح حسین، چودھری شافع حسین بھی ملاقات میں شریک ہوئے۔ چودھری پرویز الہی نے واضح کیا کہ عدم اعتماد ابھی دور کی بات ہے، ابھی تو اپوزیشن کے باورچی خانے میں سامان اکٹھا ہو رہا ہے۔ جو اپوزیشن ہے ان کو ہم ساتھ کیری کر رہے ہیں اور ساتھ ملا کے ان کے ساتھ ہم شک وار پہ ہر شک کے اوپر بحث بھی کر رہے ہیں، اور اب تک جو کوئی 60% ہماری کوئی جوائنٹ جو ہے وہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔ ایم کیو ایم کے ڈپٹی کنوینر عامر خان نے کہا کہ ہم سیاسی لوگ ہیں، مسائل کے حل کے لیے حکومت میں آتے ہیں۔ ہمارا فرض بنتا تھا کہ ہم چودھری صاحب کے پاس آئیں، ان کا شکریہ ادا کریں اور ان کی مزاج پرسی بھی کریں، اور ظاہر ہے کہ جب بیٹھتے ہیں تو سیاسی معاملات پہ بھی گفتگو ہوتی ہے، تو ہم لوگ ساتھ ہیں۔ وفاق میں بھی جب پی ٹی آئی کے دوستوں سے کچھ شکوے ہوتے ہیں تو ہم لوگ آپس میں مشاورت کر کے ہی آگے چلتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ مشاورت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ایم کیو ایم حکومتی اتحادی جماعت ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں اس کی سرگرمیوں کو خاص اہمیت دی جا رہی ہے۔ کیمرامین عمر سلیم کے ساتھ علی اکبر، سٹی 42۔ مسلم لیگ نون نے ایم کیو ایم کو حکومتی اتحاد سے نکلنے کا مشورہ دے دیا۔ شہباز شریف کہتے ہیں اتحادیوں کے نزدیک کسی پارٹی کی بجائے ملک کا مفاد عزیز ہونا چاہیے۔ ایم کیو ایم نے مشورے پر عمل درآمد کے لیے وقت مانگ لیا ہے۔ ایم کیو ایم کے ڈپٹی کنوینر عامر خان اور وسیم اختر مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے ملاقات کے لیے ان کی رہائش کا ماڈل ٹاؤن پہنچے۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، جس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ اتحادی جماعتوں کو پہلے پاکستانی بن کر سوچنا ہوگا۔ ہم سب پاکستانی ہیں، ہم پہلے پاکستانی ہیں، میں پہلے پاکستانی ہوں اور پھر کچھ اور ہوں، اور میں سمجھتا ہوں یہی سوچ، یہی فکر ہر پاکستانی کی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ عدم اعتماد ہو یا لانگ مارچ، حکومت سے جان چھڑوانا ضروری ہے۔ بجلی کے بل، گیس کے بل، جس کی پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں نظیر نہیں ملتی۔ ایم کیو ایم کے رہنما عامر خان نے حکومت سے علیحدگی کے مشورے پر جواب کے لیے وقت مانگ لیا۔ ہمیں عوام کے اندر جاتے ہیں، عوام کے سوالوں کا جواب دینا ہوتا ہے، تو یہ مہنگائی اب ناقابل برداشت ہو گئی ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے۔ ایم کیو ایم اور لیگی رہنماؤں کی ملاقات میں احسن اقبال، مفتاح اسماعیل اور مریم اورنگزیب بھی شریک تھے۔ کیمرامین رانا مشہود کے ساتھ عمر اسلم، سٹی 42۔ کورونا کی 5ویں لہر بے قابو، مہلک وائرس مزید 9 زندگیاں نگل گیا۔ 24 گھنٹوں میں 300 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ مثبت کیسز کی شرح 4% ریکارڈ۔ ضلعی عدالتوں کے 12 ججز بھی کورونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ کورونا کی 5ویں لہر بے قابو ہو چکی ہے۔ مہلک وائرس مزید 9 زندگیاں نگل گیا۔ 24 گھنٹوں میں 300 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ مثبت کیسز کی شرح 4% ریکارڈ کی گئی۔ ضلعی عدالتوں کے 12 ججز بھی کورونا وائرس کا شکار ہو گئے۔
सुप्रीम कोर्ट ने रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की मअतली का अबूरी हुक्म जारी करते हुए कहा है कि रूडा और मुतल्लिका इदारे अपने दायरा इख्तियार से बाहर कोई काम नहीं करेंगे। रूडा प्रोजेक्ट से मुतल्लिक किसी भी किस्म की मंजूरी, इजाजत, NOCs और हतमी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जमा करवाई जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस सैयद मुज़ाहर अली अकबर नकवी पर मुश्तमिल बेंच ने 12 सफ़ात का तहरीरी अबूरी हुक्म जारी किया। एडिशनल एडवोकेट जनरल मलिक अख्तर जवेद ने दलाल में कहा कि हाई कोर्ट ने अपने दायरा इख्तियार से बढ़कर रूडा प्रोजेक्ट को कलअदम किया। और हमने सुप्रीम कोर्ट में प्राइमरीली इस पॉइंट पर आर्गूमेंट्स किए कि 199 का जो इख्तियार आर्टिकल 199 के अंदर दिया गया है, वो आर्टिकल 199 में हाई कोर्ट का इख्तियार बड़ा लिमिटेड है और आर्टिकल 184(3) का इख्तियार जो प्रोनाउंसमेंट्स एपेक्स कोर्ट्स ने दिए हैं इन कैटन ऑफ जजमेंट्स में, वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से है। एडिशनल एडवोकेट जनरल मलिक अख्तर जवेद का कहना था कि हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील का फोरम मौजूद होने के बावजूद रूडा केस सुप्रीम कोर्ट में काबिल समाअत होगा। हाई कोर्ट के फैसले में खामियां हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने दलाल देते हुए इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट में अपील के फैसले तक हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के अबूरी हुक्म में कहा गया है कि फ्रीकैन 1 माह तक हाई कोर्ट के केस में दस्तावेजात को रिकॉर्ड का हिस्सा बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अबूरी हुक्म में कहा गया है कि फ्रीकैन 1 माह तक हाई कोर्ट के केस से दस्तावेजात को रिकॉर्ड का हिस्सा बना सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। निजी बैंक के ATM सिस्टम पर हैकर्स का हमला, मुल्जिमान 14 ATM में मौजूद करोड़ों रुपए का कैश ले उड़े। निजी बैंक की 14 ATM से करोड़ों रुपए कैश चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक मुल्जिमान ने डेटा केबल्स लगाकर ATM के सिस्टम को हैक किया और मशीनों में मौजूद तमाम नकदी ले गए। ज़राए के मुताबिक बैंक में NCR कंपनी की मशीनें नस्ब हैं। FIA साइबर क्राइम विंग ने पुलिस के हमरा तफ्तीश का आगाज कर दिया है। ATMs की CCTV फुटेज हासिल कर ली गई है, जबकि कंप्यूटर सिस्टम का भी जायजा लिया जा रहा है। पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। लड़की के घर वालों का शहबाज के घर पर दावा, बहन को अगवा कर लिया। लियाकताबाद के शहबाज ने चंद माह कबल आमना बीबी से पसंद की शादी की थी। लड़की के घर वालों ने पुलिस की सरपरस्ती में शहबाज की बहन को अगवा कर लिया। हसन खालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हसन, बताइएगा। जी हाँ, लियाकताबाद के रिहायशी शहबाज नामी शख्स को पसंद की शादी करना जुर्म बन गया। शहबाज ने चंद माह कबल आमना बीबी नामी खतून से पसंद की शादी की, जिसके बाद इसके बाकायदा तौर पर कोर्ट ऑर्डर्स भी जारी हुए और वो उसके बाद हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन लड़की के घर वालों को ये मंजूर ना था और लड़की आमना बीबी के घर वालों ने पुलिस की सरपरस्ती में शहबाज नामी शख्स के घर पर दावा बोल दिया और पुलिस और लड़की के घर वाले शहबाज की बहन समिया को अगवा करके ले गए। उनका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है और क्या कहना है कि आया कि पुलिस उनके साथ ताउन कर रही है या नहीं करी? सर, 2 हफ्ते हो गए मेरी बहन लापता। कबल 3 माह पहले मेरे भाई शहबाज ने शादी की थी आमना बीबी से, तो उसके कोर्ट वगैरह बयान वगैरह सब हो चुके। उनके घर वालों को नाम मंजूर था, इसलिए वो आए, घर में दावा बोला। साथ एक शहजाद नामी शख्स था, उसके साथ पुलिस एहलकार भी थे। तो शहजाद अपने आप को पुलिस का मुलाजिम कहता है और साथ उसका दानिश ASI था थाना लियाकताबाद से। इन्होंने मिली भगत से मिलकर हमारे घर में रेड किया, मेरी बहन को उठाकर ज़बरदस्ती ले गए और उनके हवाले कर दिया। गुज़श्ता 2 हफ्तों से मेरी बहन लापता है, कोई पता नहीं चल रहा। लिहाजा मेरी IG साहब से दरख्वास्त है और बाकी पुलिस एहलकारों से कि इनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। मेरी बहन लापता है। आपने अपनी बहन के अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया और कौन से थाने में दर्ज करवाया? जी, उनका 303/22 हमने दर्ज करवाया थाना लियाकताबाद में। पुलिस कोई तावन नहीं कर रही। गुज़श्ता 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, कोई तावन नहीं कर रही हमारे साथ। लिहाजा IG साहब से दरख्वास्त है कि मेरी बहन को जल्द से जल्द बाज़ियाब करवाया जाए। इस तरह का मामले में 2 हफ्ते गुजर गए हैं, लेकिन जो समिया नामी लड़की है उसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका है, जिस पर अली रज़ा ने आला हुकाम IG पंजाब से ये मुतालबा किया है कि इसकी बहन को जल्द अज जल्द बाजियाब करवाया जाए और जो लोग इस पूरे मामले में मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। बहुत शुक्रिया हसन खालिद। अभी आपको बताएं कि ऑल पंजाब बेक्स टीचर्स एसोसिएशन और फीडर स्कूल टीचर्स एसोसिएशन का एहतजाज दूसरे रोज़ भी जारी रहा। मुजाहिरीन का फीडर टीचर्स ऑफ पाकिस्तान और बेक्स को लिटरेसी डिपार्टमेंट में ज़िम्म ना करने का मुतालबा किया गया।
فیڈر ٹیچر کی تنخواہ لٹریسی ڈپارٹمنٹ میں 8,000 تنخواہ منظور نہیں ہے۔ مظاہرین کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ خیبر پختونخوا 22,000، سندھ 25,000، بلوچستان 22,000 تنخواہ دے رہا ہے۔ گلگت بلتستان میں فیڈر ٹیچرز ریگولر کر کے اسکیل 9 دے رہا ہے۔ مظاہرین کی جانب سے مزید کیا کہا جا رہا ہے، علی اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانیں گے۔ علی اکبر بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں سیکریٹریٹ کے باہر موجود ہوں جہاں پہ آل پنجاب بیکس ٹیچر ایسوسی ایشن اور فیڈر ٹیچر ایسوسی ایشن کے ملازمین کا احتجاجی دھرنا جاری۔ بتاتا چلوں کہ آج اس احتجاجی دھرنے کا دوسرا روز ہے۔ اس وقت میرے ساتھ ملازمین موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں۔ جی مجھے بتائیے گا آپ حضرات کے کیا مطالبات ہیں؟ دیکھیں، ہمارے مطالبات یہ ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں گورنمنٹ اسکولوں میں ضم کیا جائے، کیونکہ اسکول ایجوکیشن کے پاس پہلے بھی میٹرک لیول کے لوگ موجود ہیں، جبکہ ہمارے پاس وفاق سے ہیں ایم اے لوگ موجود ہیں۔ ہمیں بھی باقاعدہ طور پر سرکاری اسکولوں میں ضم کیا جائے اور ہمیں بھی اعزازیہ لیول ہے ہمارے اوپر سے، اس کو ختم کر کے باقاعدہ طور پر سیلری دی جائے۔ جن کا کہنا ہے کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ٹیچرز ہیں اور ہمیں جو ہے وہ کنٹریکٹ بیس سے ہٹا کر ریگولر کیا جائے۔ اس وقت میں اور بھی ملازمین موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں۔ جی مجھے بتائیے گا آج دھرنے کا دوسرا روز ہے، کوئی افسر آپ سے مذاکرات کرنے کے لیے یہاں پر آیا؟ جی آج ہمارا پروٹیسٹ کا دوسرا روز ہے، کوئی بھی آج ہمارے پاس نہ کل آیا نہ آج آیا۔ یہ حکومت پہلے بھی دھرنوں سے حاصل کی گئی ہے، اس لیے یہاں پر کوئی بھی سنوائی نہیں ہے، نہ کوئی وزیر اعظم، نہ کوئی ایم این اے، نہ کوئی ایم پی ایس، کسی نے ہماری کوئی خبر نہیں لی اور کوئی ہمارے حال پر کسی کو رحم نہیں آیا، اور ہم لوگ یہاں پر سڑکوں پر بہت شکریہ مہر، علی اکبر ہمارے ساتھ تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ صدر انجمن تاجران آٹو پارٹس بادامی باغ وقار احمد میاں کے اعزاز میں تقریب۔ نظریہ پاکستان ٹرسٹ کی جانب سے وقار احمد میاں کو تحریک آزادی پاکستان کے مجاہد میاں محمد یوسف مرحوم کے اعزاز میں گولڈ میڈل دیے جانے پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ انجمن تاجران آٹو پارٹس بادامی باغ کے زیر اہتمام منعقدہ اعزازی تقریب میں چیئرمین میاں عبدالرؤف، سینئر وائس چیئرمین شیخ محمد یوسف، وائس چیئرمین زبیر احمد اور سیکریٹری جنرل محمد اخلاق نے شرکت کی۔ سینئر نائب صدر اویس سعید، نائب صدر طاہر جمیل، محمد عباس، شیخ سرفراز اور احسان الحق شریک ہوئے۔ شیخ اعجاز، خواجہ زاہد، محمد امجد، عمیر شیخ سمیت آٹو انڈسٹری سے وابستہ بزنس کمیونٹی نے تقریب میں شرکت کی۔ شرکا نے وقار احمد میاں کو گولڈ میڈل وصول کرنے پر ہار پہنائے اور مبارکباد دی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے City 42۔